السلام علیکم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، وقال اللہ عز وجل: اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ میرے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندو، اے دنیا کے اندر رہنے والوں، کائنات کے اندر بسنے والوں، تم اللہ کی بات کو مان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کر لو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، فضل کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، جب ہم اللہ کی بات مانیں گے تو ہم رب کے کلام پہ عمل کریں گے۔ جب ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کریں گے تو ہم حدیث کے اوپر عمل کریں گے، سنت پہ چلیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان پڑھیں، احادیث پڑھیں، تو ہمیں اس بات کا علم ہوگا، اس بات کا پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب فجر کی نماز پڑھتے، صبح کی نماز پڑھتے، تو اس کے بعد کیا دعا کرتے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اس کام میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کر لیں، ان کی بات کو مان لیں، ان کے کہنے کے مطابق چل پڑیں، اور ہماری فجر کی نماز کے بعد کی اذکار اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو جائیں، تو سچی بات ہے کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے، ہمارا رزق پاک ہو جائے، اور ہم جو بھی عمل کریں وہ قبول ہو جائے، اور ہمارے پاس جو بھی علم ہے اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، نفع ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بات کو مان لو، میرے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو تو تمہارے اوپر رحمتیں ہوں گی، رب کا فضل ہوگا۔ تو جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان پہ عمل کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اور عمل کر کے دکھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فجر کی نماز پڑھتے تو فجر کی نماز کے بعد 3 دعائیں کیا کرتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم تو دینا لیکن ایسا علم نہ دینا جس کا مجھے فائدہ نہ ہو۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج ہم بھی علم حاصل کرتے ہیں، ہم بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا کرنا، مجھے نفع والا علم عطا کرنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں، جب تم علم حاصل کرو، علم پڑھو، تو تمہیں اس کا فائدہ ہونا چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب بھی صبح کرو، صبح کی نماز پڑھو، تو پڑھنے کے بعد اپنے رب سے، رب العالمین سے یہ 3 دعائیں کیا کرو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ نفع والا علم عطا کرنا، نفع والا علم دینا۔ پہلی دعا یہ، ورزقا طیبا، دوسری دعا، اے اللہ پاکیزہ رزق دینا، پاک رزق دینا۔ اور میرے محترم بھائیوں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر ہمارا رزق پاک ہے تو ہمارا لباس پاک ہے، اگر ہمارا رزق پاک ہے تو ہمارا کھانا پینا پاک ہے،
اگر ہمارا رزق پاک ہے تو میرا وجود پاک ہے۔ اگر حرام کا رزق، حرام کی روٹی، حرام کی بوٹی اگر میرے جسم میں جاتی ہے تو میرا جسم کیسے پاک ہے؟ وَرِزْقًا طَيِّبًا، جب بھی رزق کی دعا کرو تو اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ رزق کی دعا کرو۔ اے اللہ مجھے رزق تو دینا ہے، اے اللہ تو نے روٹی تو دینی ہے، اے اللہ تو نے مجھے چند لقمے تو دینے ہیں، لیکن اللہ مجھے پاک و شفاف دینا۔ پہلی دعا علما نافعا، نفع والا علم، ورزقا طیبا۔ دوسری دعا اے اللہ مجھے پاکیزہ رزق دینا۔ حالانکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، فرمایا ایک بندہ پیدل سفر کرتا ہے، بیت اللہ رب کے گھر میں جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو رب کے گھر میں جاتا ہے پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑتی ہے، نظر پڑنے کے بعد وہ جو بھی دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا ایک ایسا بندہ ہے جو پیدل سفر کرتا ہے، سفر کے اثرات موجود ہیں، اور رب کے گھر میں کھڑا ہے، رب العالمین سے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب۔ فرمایا وہ اللہ سے دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا کوئی قبول ہوتی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ملبس حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، ومطعم حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشرب حرام، اس کا پینا حرام کا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ سارے کا سارا وجود حرام پہ پلا ہے، تو اس کا رب اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ تو میرے محترم بھائیوں، دوسری دعا یہ کرنی ہے وَرِزْقًا طَيِّبًا، اے اللہ پاکیزہ رزق دینا، اے اللہ پاک رزق دینا، اے اللہ شفاف رزق دینا، وَرِزْقًا طَيِّبًا۔ اور تیسری دعا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، عملا متقبلا، اے اللہ عمل تو میں کرنے لگا ہوں، نیک کام تو میں کرنے لگا ہوں، تو اے اللہ ایسے اعمال، ایسی نیکیاں، ایسے کام کرنے کی توفیق دینا جو قبول ہو جائیں، جو قبول ہو جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا اپنے کلام میں، اپنے فرمان میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ فرمایا جو اللہ کی بات کو مان لیتا ہے، رسول اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کر لیتا ہے، لعلکم ترحمون، پھر اس پہ رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، رب کا فضل ہوتا ہے، رب کا کرم ہوتا ہے، تب جا کے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، آئیں ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ، اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہر روز فجر کی نماز کے بعد ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ نفع والا علم دے، وعلیکم السلام، اور پاکیزہ رزق دے، اے اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو قبول ہو جائے۔ آئے میرے محترم بھائیوں، میرے سارے بھائی ساتھی سننے والے، اس دعا کو یاد کریں تاکہ ہمارا رب ہمیں رزق بھی پاک دے، ہمیں علم بھی نفع والا دے، اور عمل بھی ایسا کرنے کی توفیق دے جو قبول ہو جائے۔ آئے میرے سارے بھائی اس دعا کو یاد کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔